اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم اپنا نیا سبق مرکب جاری کے بارے میں ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب تام کی ہی ایک قسم ہے مرکب جاری۔ تو مرکب جاری جو ہے حرف جر اور مجرور ان دونوں کا مرکب ہوتا ہے تو وہ مرکب جاری بن جاتا ہے۔ حرف جر اسم سے پہلے جب یہ آتے ہیں حرف، یہ دیکھیں حروف جارہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ جب بھی یہ حروف جارہ جو ہیں یہ کسی بھی اسم سے پہلے آئیں گے تو وہ جو اسم ہوگا وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا اور اسے ہم لوگ مجرور کہتے ہیں۔ یعنی ایسا اسم جسے ہم لوگ جر دیتے ہیں اسے مجرور کہتے ہیں۔ اور حرف جر کیا ہے؟ حرف جر وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے اور اس اسم کو جر دے دیتے ہیں، انہیں ہم لوگ حروف جارہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ، اور اس کو مکمل طور پہ ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اسے ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں حروف جارہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فی۔ اس کا مطلب معنی جو ہے وہ میں بھی ہوتا ہے اور اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو تو جب اس آیت آتی ہے تو اس کے سیاق و سباق سے جو ما قبل اور ما بعد دیکھ لیتے ہیں کہ میننگز کیا بن رہے ہیں، اس کے مطابق جو بھی ہو رہا ہو تو وہ ہم لوگ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ اب ذرا دیکھیں، فی البیتی، فی البیتی، اب ذرا دیکھیں یعنی گھر میں۔ آپ غور سے دیکھیں یہ جو اسم ہے بیت یعنی گھر، یعنی اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس اسم کو جر دے دی گئی ہے اس حرف جر کی وجہ سے، لہذا اس پورے کو ہم لوگ مرکب جاری کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے فی المسجدی، یہ دیکھیں یہ اسم ہے مسجد اور یہاں پہ دیکھیں اس کو جر دے دی گئی ہے اس حرف جر کی وجہ سے، لہذا اس پورے کو ہم لوگ مرکب جاری کہیں گے۔ آپ نے لفظ تو سنا بھی ہوگا، اکثر ہم لوگ بولتے بھی ہیں فی سبیل اللہ۔ اب وہ لفظ کس طرح سے بنتا ہے وہ ذرا ادھر دیکھیں۔ ہم نے مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اللہ کی راہ، مضاف اور مضاف الیہ، سبیل اللہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، ہم اس کے شروع میں یہ جو حرف جر فی ہے اس کو لکھنے لگے ہیں۔ فی، فی فوراً اس کے بعد جو اسم آتا ہے یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا، یعنی اس کو اس طرح سے لکھیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کر دیا بات۔ تو یہ ہے حرف جر، جب بھی کسی اسم کے ساتھ آتا ہے تو وہ اس اسم کو جر دے دیتا ہے، یعنی اس کو مجرور بنا دیتا ہے۔
تو اب یہ ہم لوگوں نے حرف جر فی پڑھ لیا. اب اس کے بعد ہم لوگ اس سے آگے پڑھتے ہیں علی. اب ذرا دیکھیں علی، علی کا مطلب ہوتا ہے پر. قلوبہم، اچھا اب ذرا دیکھیں، یعنی فوراً یہ ہمارے پاس حرف جر ہے، اس کے فوراً بعد ہمارے پاس اسم آ گیا قلوب، اور ہم جو ہے یہ آگے ضمیر متصل ہے. یعنی اس کو اگر ہم لوگ تقسیم کریں نا دو حصوں میں تو قلوب علیحدہ کر دیں اور اس کو آپ علیحدہ کر دیں. تو یہ اعلیٰ جو ہے نا، اعلیٰ قلوبی، یہ جو بی یہ والا نا، یہ جو جر آ رہی ہے یہ اس کے نیچے ہے، اور آگے اس کے ساتھ ضمیر ہے ہم، قلوبی ہم. یہ پھر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ جب ہم لوگ اعلیٰ جو ہے اس کو ال والے الفا اسماء کے ساتھ جب ہم لکھتے ہیں تو یہ جو کھڑی زبر ہے نا، یعنی یہ اعلیٰ کی بجائے ہم اس کو پھر اس طرح سے ہم لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں جب ہم لوگ ال کے ساتھ اس حرف جر کو ملاتے ہیں. یعنی علل ایمانی، یہ فوراً ہمیں یہ بتائے گا کہ اس حرف جر کی وجہ سے یہ جو اسم ہے یہ حالت جر میں چلا گیا. علل ایمانی یعنی ایمان پر. اب اسی طرح اگر ہم لوگ پھر اسی طرح سے اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اس کو کسی بھی ال والے اسم کے ساتھ لکھیں گے تو کھڑی زبر نہیں آئے گی، بلکہ اس کو ہم اس میں چینج کر دیں گے اور اس طریقے سے لکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس حروف جر میں سے اعلیٰ جو ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے کر لیا. اب اس کے بعد اس سے مزید آگے چلتے ہیں. آگے آ جاتا ہے عن. عن کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، کے بارے میں بھی ہوتا ہے. اب یہ ہمیں کون سی چیز یہ بتائے گی کہ اس کا میننگ سے کرنا ہے یا کے بارے میں کرنا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سیاق و سباق جو ہوتا ہے، یعنی اس حرف جر سے ما قبل یا ما بعد، وہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، اب ہم عن سے یا کے بارے میں جس وقت ہم لوگ لکھتے ہیں عن اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے کے بارے میں، یعنی اس کا دونوں طرح سے ترجمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. عن سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ہم لوگ کس سے کرتے ہیں؟ ہم لوگ کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. اب عن الیتامی، یعنی اب یہ ہمارے پاس مبنی ہے، یہ ہم لوگ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. عن الیتامی یعنی یتیموں سے. اسی طرح سے عن الناسی، یہ ہمیں بتا رہا ہے
یہ حالت جر میں یہ جو ہے یہ چلا گیا ہے اس حرف جر کی وجہ سے. عن الناس کیا مطلب ہوگا؟ لوگوں سے. عن الناس لوگوں سے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے الا کی طرف یا تک. الا کی طرف یا تک جو ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کا کانٹینٹ جو ہے آگے سے یعنی ما قبل اور ما بعد کیا بنتا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر ہم لوگ اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اب ذرا دیکھیں اس کا بھی سیم اسی طرح سے ہے. جب ہم اس کو ال پر داخل کریں گے تو یہ جو الہ ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گا. الل ابیلی. یہ دیکھیں یہ حالت جر میں یہ چلا گیا اس الہ کی وجہ سے. الل ابیلی اونٹوں کی طرف. الل ابیلی کیف خلقت. تو یہ قرآن پاک میں سے ہی یہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے السوق. یہ دیکھیں یہ اسم ہے. یہ اس حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا ہے. یہ حالت جر میں چلا گیا ہے. لہذا السوق یعنی کس کی طرف؟ یعنی بازار کی طرف یا بازار تک. یہ اب آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. من جو ہے حروف جارہ میں سے ہی ہے. من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، میں سے یا کی طرف. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو من جوعن، من جوعن یہ جو ہے یہ اسم ہے. اس حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور بن گیا ہے. حالت جر میں یہ چلا گیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھوک سے. من جوعن بھوک سے. پھر اس کے بعد من السماء. فوراً آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے ہے. من السماء آسمان سے یا آسمان کی طرف سے. من السماء آسمان سے یا آسمان کی طرف سے. اسی طرح سے من اللہ اللہ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد یہ جو تا حرف جر کے طور پہ جو آ رہا ہے پہلے واو ہے. چلیں پہلے ہم لوگ اس تا کو کر لیتے ہیں پھر واو کو کر لیتے ہیں. یہ جو تا کے اوپر زبر ہے حرف جر کے طور پہ جو آ رہا ہے یہ یاد رکھیے گا قرآن پاک کے اندر یہ صرف اور صرف اس کا مطلب ہوتا ہے کی قسم. صرف اللہ کی جو قسم ہے نا وہ اس میں صرف کھائی جا سکتی ہے تا حرف جر کے ساتھ. یعنی اس کو ہم لوگ پڑھیں گے تاللہ اللہ کی قسم. صرف اور صرف یہ چیز آپ نے آئی ہے تا جو حرف جر ہے یہ صرف اللہ کی ہی قسم کے لیے اس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد واو ہے اور اس کے اوپر زبر ہے. اور یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی قسم کے لیے ہی ہوتا ہے. یعنی اس کو ہم لوگ کی قسم کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اور یہ عموماً جو حرف جر والا جو واو کے اوپر زبر ہوتا ہے
یہ کسی بھی فقرے کے شروع میں آئے گا. جو درمیان میں بعض اوقات آتا ہے جو دو کو آپس میں ملاتا ہے وہ اس کو حرف عطف بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب اور ہوتا ہے وہ دو جملوں کو، دو اسموں کو جو آپس میں ملاتا ہے وہ. لیکن یہ وہ واو نہیں ہے، یہ والا واو ہے حرف جر والا. جیسے والقمری، کس کی قسم؟ چاند کی قسم. والشمس وضحاها، والشمسی. اب یہ دیکھیں کس میں ہو گیا، یہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ جو واو ہے یہ ہمارے پاس حرف جر ہے، اور یہ اس اسم کو جا کے یہ جر دے رہا ہے جو کہ مجرور بن جاتا ہے، اور پھر یہ مکمل طور پہ مرکب جاری بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا سورج کی قسم. پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ حرف جر ہے کی طرح، کے منین، کاف کے اوپر یہ زبر. اب یہ دیکھیں کل قمری، یہ فوراً دیکھیں یہ اسم جو ہے حرف جر میں چلا گیا، وہ مجرور بن گیا، اور یہ جو کاف ہے یہ اصل میں اس طرح سے ہے، یہ یاد رکھیے گا اس طرح سے، اور یہ الف ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو الف ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ جو اس کے ساتھ ہے ال کا جو تھا، ٹھیک ہے. اور یہ کاف اصل میں اس طرح سے ان دونوں کو ملا کے اس طرح سے یہ لکھا گیا ہے، یعنی کس کی طرح؟ چاند کی مانند یا چاند کی طرح. کس کی طرح؟ اب اس کے بعد کل مائی، پانی کی طرح یا پانی کے مانند. جی سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ یہ جو کاف کے اوپر یہ زبر ہمیں فوراً یہ بتا رہی ہے کہ یہ حرف جر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اسم اس کو جا کے یہ جر دے رہی ہے، لہذا اس کو مکمل طور پہ ہم لوگ اس کو مرکب جاری کہتے ہیں، یعنی پانی کے مانند یا پانی کی طرح. اسی طرح سے کل انعامی، اب یہاں پہ ذرا دیکھیں تو فوراً آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ہے کہ یہاں پہ جو کل یہ یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو کاف یہ سیم اسی طرح سے ہی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کے مانند. کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانوروں کے مانند. کل انعامی. جی میرا خیال ہے کافی حد تک آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اس سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں. لی، یہ حرف جر ہے لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے لیے. اب اس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ان کے جو لکھنے کا بھی تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ دیکھیں اگر اس طرح سے ہو امر اللہ، اللہ کا حکم، اگر ہم اس کے ساتھ لام جارہ جو ہے یہ لگا دیتے ہیں حرف جر، تو یہ لکھا لی ام، یہ فوراً جو ہے یہ اس طرح سے لی امر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے. پھر یہ بات یاد رکھیے گا جب اس ہم لوگ لام جارہ کو جب ہم لوگ
ال والے اسم کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ جو حمزۃ الوصل کا جو الف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں لکھا جاتا۔ مثلا ذرا دیکھیں، للحقی، یہ دیکھیں یہ لام جو ہے یہ حرف جر آ گیا، یہ الحق تھا نا، تو یہ دیکھیں الف حمزۃ الوصل کا وہ ختم ہو جائے گا، للحق کی، حق کے لیے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد آگے آتا ہے حرف جر با۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، اب با اصل میں یہ چیز یاد رکھیے گا آپ لوگ، جو آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو اس کا یہاں پہ میں نے میننگ صرف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا میننگ پر بھی ہوتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد اس کا مطلب کا کی کے بھی ہوتا ہے، کے بدلے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جس وقت آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں گے نا اس وقت آپ لوگوں کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ اس کو فی الحال آپ لوگ ذرا دیکھیں، بالحقی، فوراً دیکھیں حرف جر آ گیا، بالحقی، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ حرف جر آ گیا ہے، وہ جس اسم کے ساتھ لگا ہے وہ فوراً حالت جر میں چلا جانا چاہیے، مجرور بن جانا چاہیے۔ اگر وہ مجرور بن گیا تو اس کا مطلب یہ وہ مرکب جاری میں ہی ہوگا۔ اسی طرح سے مذ یا منذ، خلا یا حاشا یا عدا، ربا، یہ ہمارے پاس سارے کے سارے حروف جارہ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافی حد تک میں نے آپ لوگوں کو حروف جارہ کے متعلق میں نے بتا دیا ہے کہ ان کو ہم لوگ کس طریقے سے لکھتے ہیں، اور ان میں اسی کو ہی ذرا دیکھیں، بسحر، یہ حرف جر میں، حرف جر نے فوراً اس کو مجرور کر دیا، اس اسم کو جر دے کے مجرور کر دیا، اور یہ ہمارے پاس مکمل طور پہ مرکب جاری بن گیا، بسحر، جادو کے ساتھ، بریحن، بریحن، ہوا کے ساتھ، ہوا کے ساتھ۔ تو یہ جی مکمل طور پہ آپ لوگوں کو جو حروف جارہ تھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہی حروف جارہ جس وقت ہم ان کو ضمائر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر کیا کیا چینجنگز، تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ اب ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو ضمائر ہوں گی نا، یہ بات یاد رکھیے گا کیونکہ ہم لوگوں نے حروف جارہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ حالت جر والی ضمائر جو ہے وہ ہم لوگوں نے لگا رہی ہیں، حالت جر کی ضمائر۔ واحد، مثنی اور جمع، مذکر، پھر مؤنث، یہ ویسے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دی گئی ہیں، لیکن صرف یہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ذرا سمجھ جائیں گے۔ یہ غائب کے، یہ حاضر اور یہ متکلم،
مذکر مؤنث، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں وہ ضمائر کیا تھیں حالت جر والی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ اب ہم سب سے پہلے یہ فی کو ہر ضمیر کے ساتھ ملا کے جب ہم لکھیں گے تو یہ سب سے پہلے دیکھیں ہو ہے نا، تو یہ فی اس طرح سے جب لکھیں گے فی، تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ یا ساکن کا ہوگا تو یہ جو ضمیر یہ والی ہوتی ہے اس کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ تو پھر کیا پڑھیں گے، فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا اور فی نا۔ اسی طرح سے جب ہم لوگ علا، جب اس کے اوپر ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس کو جس وقت لکھیں گے تو وہ اس طرح سے ہوگا، علی، اور ساتھ کیا لکھا جائے گا، ہی، علی ہی۔ اب ذرا دیکھیں، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ اور علینا۔ اسی طرح سے جب ہم ان کے ساتھ اس وقت کرتے ہیں تو کیا ہوگا، عنہ، عنہما، عنہم، عنہا، عنہما، عنہن، عن کا، عنکما، عنکم، عن کی، عنکما، عنکن، اور عیا اور عنا۔ یہ ان کے ساتھ ہے نا، تو یہ ہوگا عنی، یہ کیا ہوگا، عنی اور عنا۔ اسی طرح سے جب ہم الہ کی بات کریں گے تو الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا۔ پھر جب ہم من کے ساتھ اس کو کرتے ہیں تو منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، من کا، منکما، منکم، من کی، منکما، منکن، منی، مننا۔ تو یہ دیکھیں ہر ایک کے ساتھ آپ لوگ اسی طرح سے یہ جو لام جارہ جو ہے اس کے لیے یہ جس وقت ضمائر کے ساتھ ہوتا ہے نا تو یہ زبر ہو جاتی ہے، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی۔ قرآن پاک کے اندر ہے انا لکی ھذا، یہ قرآن پاک کے اندر ہے انا لکی، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا لکی، لکما، لکنہ اور لی، لنا۔ اور جس وقت ہم لوگ بات کریں گے با کی تو بہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہن، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکن، بی اور بنا۔ تو یہ الحمدللہ یہ چارٹ بنا کے ایک ایک کا صرف بتانے کا جو مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو مکمل طور پر یہ پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا اور لکھنا کس طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا یہ پڑھانا، آپ کا پڑھنا، میرا سیکھنا، میرا سکھانا، آپ کا سیکھنا، میرا بھی سیکھنا ساتھ ساتھ میں بھی سیکھ ہی رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے محنت ہو رہی ہے، آپ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، میں بھی محنت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، میرا بھی پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔